بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرا کیا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات جیسی وقار امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر کے اندر اس بات کا اجماع اور اتفاق نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت کا اس بات اجماع اور اتفاق ہے کہ ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس. یعنی جو کچھ آج تک ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوئے گا اور جو کچھ نہیں ہوا اگر وہ ہو جاتا تو کس طرح ہوتا، یہ علم صرف اللہ کے پاس. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ اہل سنت کا اجماع اور اتفاق. دوسرے لفظ اہل سنت ہونے لئی یہ عقیدہ ضروری. اہل سنت کے نال ہم عقیدہ، ہم مسلک، ہم مشرب ہونے لئی ضروری ہے کہ عقیدہ ہوئے جو کچھ آج تک ہو چکا، جو ہوئے گا اور جو نہیں ہوا اگر واقع ہوتا تو کس طرح ہوتا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، تو پھر اللہ اپنی صفات وحدہ لا شریک ہے. مخلوق جو کوئی بھی ہوتی یہ صفت شریک نہیں ہو سکتی. جس طرح گزشتہ تو پیوستہ کے اندر یہ بات بیان ہوئی سی کہ اللہ اپنی مشیت وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے کرے وہی مشیت مخلوق جو کوئی شریک. اسی طرح ما کان وما یکون کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور اللہ کی صفت مخلوق جو اس کا کوئی شریک. پوری دنیا اندر کوئی سکھا امام، کوئی سنی امام ایسا نہیں گزریا جس کا عقیدہ کہ برعکس جو ساڑھے ملک اندر معروف ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اور سیدنا علی المرتضیٰ، اہل بیت، اولیاء کرام، بزرگان دین، مشہور لوگ، قلندر ملنگ، یہ سب کچھ انہاں دے بات علم دے اندر ہے.
اور کائنات کا کوئی ذرا ایسا نہیں ہے جہاں تک انہوں کی نگاہ نہیں ہے۔ سب تو پہلے ایسا عقیدہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات انتہائی حساس اور انتہائی عام ہے۔ انسان ہزار مرتبہ سوچتا ہے آپ کی ذات کے بارے، شان کے بارے، مقام کے بارے بات کرنے واسطے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو آپ کی شان اور مقام کے خلاف ہو۔ جس وقت عوام الناس کو جذباتی محبت رنگ کے اندر اس بات کو منوا لیا جاتا ہے کہ آپ عالم الغیب نے اور ہر جگہ موجود نے اور حاضر نے ناظر نے دیکھ رہے نے جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ شرک ਲਈ ضروری ہے کہ سارے عقائد انسان کے جنہیں بٹھا دے جان کہ جنہوں تسی پکار رہے ہو وہ سن رہے نے، دیکھ رہے نے، جانتے نے، پہچانتے نے، بڑے حالات تو آگاہ نے، بڑی پکار تو آگاہ، کیونکہ ہر جگہ وہ دیکھتے نے، سنتے نے، ویکھتے نے، کوئی چیز انہوں کو پوشیدہ نہیں ہے۔ جس وقت نبی علیہ السلام دے بارے یہ قوم تسلیم کر لے گی تو پھر اس آڑ کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا اور بزرگ ہستیاں، شخصیات، پھر اولیاء کرام تو بھی بڑھ کے مجذوب، ملنگ، طہارت، پاکیزگی تو مبرہ لوگ اور آری لوگ، انہیں آہستہ آہستہ یہ سلسلہ حتیٰ کہ ہر انسان کوئی معیار نہیں ہے، نہ ولایت کا اور نہ ہی ان عقائد بنان کا اور سمجھن کا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بات مشہور ہو گئی، بنوا دی گئی، عوام میں آ گئی، پھر آگے عوام کا ذہن عقیدہ جس وقت کمزور ہو گیا، ختم ہو گیا، پھر جس کو جو چاہو منوا لو، قوم من دی جائے گی، تسلیم کر دی جائے گی۔ تو قرآن پاک نے اس عقیدے کی وضاحت بڑے سادہ پیرے اندر فرمائی۔ پہلے تے قرآن پاک اس صفت کو اللہ کی ذات کی ثابت کیتا گیا، پھر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک جو اس بات کی نفی کروائی گئی، اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مخاطب کر کے قرآن اس عقیدے کی نفی کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ محبوب کے ذریعے مخلوق کی حجت قائم کرنا چاہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دو کہ اللہ اس علم کا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ پھر تیسرا اس کو بھی صاف اور سادہ جو انداز قرآن پاک کا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نفی کروائی گئی ہے، یہ شان میری بھی نہیں ہے، یہ مقام میرا بھی نہیں ہے، یہ صفت میرے پاس بھی نہیں ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جب سید العالمین اور امام الاولین والآخرین ساری کائنات سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس صفت کے اندر شریک نہیں یا اس صفت مالک نہیں، تو پھر اور کون ہے؟ لازم بات ہے جو ہوئے گا آپ تو کم ہوئے گا، شانت بھی، مقامت بھی، حسنت بھی، جمالت بھی، آپ تو لازم بات ہے کم ہی ہوئے گا۔ جب آپ کی صفت مالک نہیں تو پھر اور کون ہے جو اس صفت کا مالک ہوئے؟ اس واسطے اللہ نے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس ذات کی نفی، اس صفت کی نفی فرمائی کہ معبود کی فرما دو کہ علم غیب کا ہونا، ما کان و ما یکون کا مالک ہونا، کہ میری شان بھی نہیں ہے، میرا مقام بھی نہیں۔ اسی ترتیب نال قرآن پاک یہ عقیدہ بیان ہوا ہے تو غور فرمائی، پہلے اللہ پاک نے قرآن پاک
اس صفت نو اپنے لئی ثابت کر کے فرمایا کہ عالم الغیب ہونا یہ شان یہ مقام میرا ہے۔ قرآن کے الفاظ سے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہ معبود کیوں ہے؟ اس نے معبود ہونے کی کوئی دلیل ورما عالم الغیب والشہادہ، یہ اندر تمام معبودان باطلہ دی بھی نفی ہے کہ جنہیں تسی عبادت کرتے ہو وہ عالم الغیب والشہادہ نہیں۔ تو جدوں تہاڈے ذہن کے مطابق تہاڈے معبود تہاڈی بات سنن کے نہیں، سمجھن کے نہیں، دیکھن کے نہیں، علم چ نہیں ہوئے گا، تو پھر اس عبادت کا کی فائدہ ہوئے گا جب معبود کے علم چ نہ ہو۔ تو فرمایا جنہیں تسی عبادت کرتے ہو نا انہوں نے عالم الغیب ہونا اور ہر جگہ دیکھنا اور سننا اور جاننا پہچاننا یہ انہوں کی شان ہونی چاہیے۔ تو یہ شان تو انہوں کی ہے ہی نہیں، جدو یہ انہوں کی شان ہی نہیں تو پھر تاری عبادت کرائے گاہ گئی، ضائع گئی، باطل گئی، کوئی کوئی حیثیت۔ دیکھو معبود کی عبادت جاری ہوئے، معبود کو پتہ ہی نہ ہوئے کہ کون ہے اور کس وقت ہے اور کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں، تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے معبود ہونے کی جو سب تو وزنی اور پہلی دلیل بیان فرمائی وہی قرآن کے الفاظ ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ ذات جس تو علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت لائق نہیں، وہ معبود کیوں ہے؟ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، غیب نو جاننے والا ہے، پوشیدہ نو جاننے والا ہے، جو چیز لکی ہے چھپی اس نو جاننے والا ہے۔ فرمایا اور جو چیز ظاہر ہے وہ حقیقت نو دے حال کیفیت نو جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، فرمایا رحمان بھی ہوئی ہے، رحیم بھی ہوئی ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ دی ذات، اللہ تو سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی پوشیدہ لکی چھپی بات جاننے والا نہیں۔ قرآن کا دوسرا مقام فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ ہی جانتا ہے، بے شک وہی جانتا ہے جو جہری باتیں اور جو پوشیدہ باتیں۔ ایک محدث نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں میں انہ یعلم الجہر، اس دیوتے غور کیتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ جہرے ظاہرے اور جہری باتیں، اعلانیہ باتیں، ظاہری باتیں، اونچی باتیں، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یخفی، پوشیدہ چھپی بات کو جاننا تو اللہ کی شان، مقام، عزت، رفعت سمجھ آندی، لیکن اونچی بات سے اسی بھی سننے جاننے پہچاننے یہ اللہ کی شان کی۔ فرماتے ہیں میں غور کیتا تے جڑی بات میں سمجھ آئی ہے نا، فرمایا انہو یعلم الجہر، انسان دی حیثیت کی ایک میدان دے اندر ایک جگہ تھے 2 4 5 10 بندے کٹھے مل کے بولن، مل کے آواز دیں، مل کے بولن، تے بندے نو کہنا پہنا بھائی یار چوپ کرو، ایک بولو تاکہ میں نو سمجھ آ جائے، میں نے کسی دی بھی گل سمجھ نہیں آ۔ فرمایا انہو یعلم الجہر، ایک کائنات ہے جناب، ایک کھلے میدان اندر کیسی پیاری بات فصل لکھی ہے۔ فرمایا ایک میدان دے اندر سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے، اللہ دی ساری مخلوقات جو کچھ ہے پوری کائنات دے اندر، اگر ایک کو میدان اندر ایک کو ویلے کٹھی ہو جائے اور ساری مل کے پکارے اور اپنی اپنی بولی اندر پکارے اور اونچی پکارے، ہر دی پکار الگ الگ سندا بھی ہے تے سمجھدا بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ قرآن کا تیسرا مقام فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آیت اس بات کو ہے کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے،
اشان اللہ. دوسری آیت جو تیسری آیت مبارکہ اندر فرما قل فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرما دے کہ لفظ قل کہہ کے آپ نے حکم دے کہ اللہ پاک پوری مخلوق تے حجت قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سارے مجرم قیامت والے پکڑے جان جو اللہ تو علاوہ کسی نو عالم الغیب کہندے ہیں کہ میں ساری کائنات سردار دی زبان کو اس بات کی نفی کروائی ہے. فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. فرمائیے فرما دیجئے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان دا غیب اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا. اور جنہ دے بارے تسی خیال کرتے ہو نا کہ فلاں غیب جانتا ہے فلاں تھوڑے حالات تو آگاہ فرمایا وما یشعرون احیان یبعثون. فرمایا وہ اتنا بھی نہیں جانتے اصحابی قبراں چوں آپ کدوں اٹھنا ہے. اور اپنے حالت دا علم نہیں اپنی کیفیت دا علم نہیں کدوں انہاں آپ اٹھنا ہے جنہوں اپنے بارے پتہ نہیں تو ہاڈے بارے کیویں پتہ ہوئے گا. جڑے آپ اپنے بارے نہیں جانتے مریداں دے بارے کی جانتے ہون گے. وما یشعرون ایان یبعثون. انہوں نے شعور نہیں انہوں نے علم نہیں انہوں نے سمجھ نہیں انہوں نے پتہ نہیں کہ اسا قبراں دے وچوں کدوں اٹھنا ہے. اللہ پاک نے اور مقام تے چوتھے مقام تے بڑا پیارا انداز کی ہمیں اپنایا ہے. فرما وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. محبوب جی اعلان کر دو غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول نے. وَإِنَّهُ مفاتح الغیب فرما غیب دیاں چابیاں صرف اللہ کول نے تے انہاں جاندے ہی کوئی نہیں اللہ تو سوا جاندے کوئی نہیں. فرما غیب دیاں چابیاں ہی اللہ کول نے اللہ تو سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں. غیب دیاں چابیاں دا کوئی مالک نہیں. اور پنجویں آیت مبارک اندر اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے فرما محبوب جی جویں تساں پہلے دوسری آیت مبارکہ اندر اے نفی کیتی ہے کہ زمین و آسمان دا غیب اللہ تو سوا کو نہیں جاندا. تہاڈا معاملہ بڑا حساس ہے. کیوں؟ یہودیاں دے عقائد عیسائیاں دے عقائد اپنے اپنے انبیاء دے بارے کہ تہاڈی امت بھی گمراہ نہ ہو جائے غلو دا شکار نہ ہو جائے. ذرا اپنی ذات دی نفی فرما دے ہو کہ میں بھی غیب دا مالک نہیں میں بھی غیب نہیں جانوں. اپنی ذات دی نفی کرو. حالانکہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اس آیت بھی نبی پاک شریف سن. اللہ پاک نے فرمایا اعلان کرو زمین و آسمان دا غیب کوئی نہیں جاندا سوائے اللہ دے. جے نبی پاک دی ذات دا نام لے کے نفی نہ ہوندی پھر بھی مسئلہ حل ہو گیا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. لیکن اللہ پاک نے عقیدے نو سمجھانے کمال کیتا ہے. فرمایا محبوب جی ذرا اپنی ذات دی نفی کرو. فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب ولا اعلم الغیب. محبوب جی اعلان فرما دے ہو میں تو کہندا ہی نہیں میرا دعویٰ ہی نہیں میرا عقیدہ ہی نہیں میرا قول ہی نہیں میرا منہج ہی نہیں کہ میں یہ بات کہاں کہ عندی خزائن اللہ کہ میں خزانے اللہ دے خزانے دا مالک ہاں. میرا دعویٰ نہیں میرا عقیدہ نہیں. ولا عالم الغیب ولا عالم الغیب نص قطعی ہے. اپنے معنی اندر الفاظ واضح مفہوم واضح کوئی دوسرا معنی کوئی دوسری تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. کوئی کبھی نہیں دا اے معنی دوجا کبھی نہیں اے معنی نہیں. لا عالم الغیب. محبوب جی فرما دو کہ میں محمد بھی غیب نہیں جاندا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے پھر اور کون جانتا؟ جیڑا بھی دعویٰ کرے نا غیب دا سمجھو جھوٹ بولتا ہے ایمان لٹتا ہے عقیدہ برباد کرتا ہے. کوئی اور چکر ہے تائیں تے جھوٹ بولتا ہے. کسی کو جاؤ دام شام کران تے تھوڑی ساس کا نام دسے تے پوچھے تھوڑی چول کیڑے پاس سمجھو جھوٹ بولتا ہے.
اپنی دکانداری لئی، مال لئی، دولت لئی، پیسے لئی غلط بیانی کرتا ہے. جڑا کہے تھوڑی نانی تے جادو ہے، اسی فلاں نے کیتا جی پچھوں اتھوں ٹریا جادو اتھوں آیا ہے. بھائی کون ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑا آپ پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے اس وقت تک آپ کو نہیں پتا چلیا جب تک آسمان تو جبریل لے کے وہی نہیں آیا. اور کون ہے جو دعوے کرے جڑا کہ میں بنین تو نظر آ جاتا ہے، میں جراب تو نظر آ جاتا ہے، میں نے متھے تو نظر آ جاتا ہے. محمد مصطفیٰ تو بڑا کون ہے؟ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جبریل علیہ السلام نے آگے دسیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے جادو کیتا سی. جدو نبی علیہ السلام نے جبریل نے آگے اطلاع کی ہے کون ہے جو دعوے کرے چوری دے دسے بیان کرے اور تواڈے جو چاہو سو پوچھے لعنات کرے اور محبوب نو قدمہ چھیٹ گرا دے. جو چاہو سو پوچھو بابا عامل نجومی، بابا بنگالی نجومی، یہ سارے کچھ نہیں جانتے اللہ کی قسم. یہ سارے بد عقیدہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، لوگوں کے ایمان عقیدے لوٹنے والے ہیں. میں تو کہاں کرتا ہوں جس طرح دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہوا جعلی پیروں، فقیروں، ملنگوں، قلندروں، مجروبوں اور بنگالیوں اور باب عامل نجوم کے خلاف ایسے ہی آپریشن چاہیے تاکہ قوم کا عقیدہ سور جائے اور قوم مان لے، جان لے کہ غیب کا مالک اللہ ہے، اللہ تو سوا غیب کو نہیں جا رہا. اور انشاءاللہ قدر قدر دے آپریشن ہو رہے. اللہ نے اہل شرک کو ضرور ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، اور اللہ نے توحید کو غالب کرنا ہے اور اس ملک کا امن مقدر اور حصہ بنا دینا ہے. کیونکہ قرآن نے ٹوک بات کہی ہے کہ جتنے شرک ہوئے اتنے امن نہیں آتا، امن آندہ ہی ہوتے جتنے توحید ہوئے. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امن انہاں لئیے جڑے شرک نہ کرن شرک درباراں دی پوجا، قبراں دی پوجا، مشروب تے ملنگاں تے کلندراں دے سامنے جوان بیویاں بیٹھیاں نے. ایسے تے آج کل تے نیٹ جناب پورا جناب کچا پکا سارا کھول کے رکھ دیتا ہے. ایسے ایسے پیر بھی موجود نے جنہ دے جسم تے ایک بھی ذرہ کپڑا نہیں ہے، بالکل ننگے، شرمگاہ نظر آ رہی اور جوان بچیاں سامنے بیٹھ کے بابے نو چاول کھوا رہی. یار کیا لینے گئی یہ اولاد ملے گی، رزق ملے گا. جڑا تواڈے چاول تواڈے منہ چو کھا رہا ہے کتنا گیا گزریا اور غیرت ترین انسان ہے جو کسی دی جوان بیٹی کو ننگا بابا بیٹھ کے چاول کھائے. وہ تو بغیرت ہے ہی ہے. جڑا کھلانے والا ہے لے کے جانے والا، دسو اس تو دیوس بندہ کرب کی زمین سے کون ہو سکتا؟ اللہ کا شکر ادا کرو جس اللہ نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. عزت اور غیرت کی حفاظت عقیدہ توحید کے اندر ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، رویا کرو شہیدین کہ اللہ تیری رحمت ہے جو عقل کی بنیاد سے نہیں، حسن کی بنیاد سے نہیں، خاندان کی بنیاد سے نہیں. اللہ جس کو اپنا پیارا بنا لے اللہ انہوں عقیدہ توحید عطا فرما. ہونا بڑے بڑے ڈگریاں والے اور پڑھے لکھے اور اس نے جمال دے پہ کر قبراں دے جھکا جناب پجاری اور قبراں دے جھکے پے نے کہ جانتے نے، ویندے نے، سنتے نے. اور تواڈے تو وہ کہہ گزرنے جڑے انہوں نے بارے مشکل کشا جتنا واندے ہو. قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. جنہوں اللہ تو علاوہ بلاندے ہو پکار دے ہو تواڈے جیسے بندے نے. فادعوہم فلیستجیبوا لکم. اللہ پاک نے اہل عقل کو پیغام دیتا ہے فادعوہم فلیستجیبوا لکم. یہ آندے ہوئے سندے نے، ویندے نے، جاندے نے، پہچاندے نے، انہوں سارا کچھ پتہ ہے. فادعوہم فلیستجیبوا لکم. تو ہمیں بلانا چاہیے تے انہوں نے وہ قبر چوں جواب دینا چاہیے. کملے ہو تسی بلاندے رہندے ہو جڑے جواب نہیں دے سکتے وہ تواڈے مشکل کشا. جڑے جواب نہیں دے سکتے اندروں کدے آواز نہیں آئی کہ مریدوں آ گئے اور سنبھال لیا، سمجھ گیا، پہچان گیا، ہن میں سن گئی، ہن بک بک دی بس کرو، چپ کرو، کھلو جاؤ، ہن کسی اور بولن دیو، میں سن لیے تواڈی بات نہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم. قرآن چیلنج کرتا ہے پکار کے دکھاؤ تے انہوں نے جواب سن کے دکھاؤ. یہ قبر والے جواب دیون تے تسی سچے ہو، یہ جواب نہ دیون تسی جھوٹے ہو. ہزاروں سال گزر گئے
کسی مشرک نو قبر چو جواب نہیں آیا فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین قرآن فرمایا سچے ہو تو سنو جواب کی کہہ رہے ہیں یہ جواب نہیں آیا تو سمجھو کہ انہوں نے تہاڈی حالت کا پتہ نہیں جان دے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنی ذات کی نفی فرمائیے اپنی ذات کو نفی شروع کیجئے کہ میں بھی عالم الغیب نہیں فرمایا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولو عالم الغیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جاننا قرآن پاک چھٹا مقام توجہ کرنا اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء فرما محبوب جی اعلان فرما دو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا محبوب جی اعلان فرما دو میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا بھی مالک نہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرنے پہ آئے تو فرمایا کہ میں آدم دی ساری اولاد دا سردار ولا فخرا میں عاقب میں عاشر ولا فخرا ساری کائنات میرے قدم اٹھے گی ولا فخرا منو اللہ شاف معاشر بنائے گا ولا فخرا منو اللہ پاک نے ساقی کوثر بنائے ولا فخرا شان بیان کرتے کرتے آپ نے انتہا فرمائی ہے میری شان ہے میرا مقام لیکن جدو عقیدہ توحید دی واری آئی ہے تے نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ کی فرماندے نے قرآن کے الفاظ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اے محبوب جی فرما دو میں اپنی جان دے نفع و نقصان دا مالک نہیں کیوں میں اپنی جان دے بارے غیب نہیں جاندا کل میرے نال کی ہونا ہے میں جدو یہ نہیں جاندا کہ میں اپنی ذات دے نفع و نقصان دا مالک نہیں تو بعد مولویہ نے کمال کیتا ہے قرآن دا معنی سمجھانے پتہ کی فرمایا انہوں نے کیا نبی پاک نے عاجزی فرمایا ہے میں نہیں مالک اپنی جان دا دوجیاں دا کر سکتے ہیں اپنا نہ کرنا یہ بھی تے کمال ہے اپنا نفع و نقصان نہ کرنا یہ تے کمال ہے یہ تے شان ہے تے بلندی عاجزی ان کے ساری ساڑھے حالات تو تے اگانے ساڑھے تے مالک نے قرآن کے تو جان دے جھوٹیانو اور اہل شرک نو قرآن دا دوسرا مقام 30واں پارا فرمایا قل انی لا املک لکم فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا املک لکم انی لا املک لکم اے میرے امت لوگوں میں تہاڈے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں لا املک لکم لکم دے اندر پوری کائنات داخل ہے پوری مخلوقات داخل ہے کوئی جن خارج نہیں کوئی انسان مستثنا نہیں قل انی لا املک لکم یہ نبی علیہ السلام دے زمانے نو سامنے رکھیا جائے اس جملے نو سامنے رکھ کے کی معنی پڑھنا ہے فرمایا لا املک لکم لکم اندر کون ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرمانا کی چاند لا املک لکم اے ابو بکر میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے عمر فاروق میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے عثمان میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے علی بن مرتضی میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے فاطمہ الزہرا میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں لا املک لکم اے حسن حسین میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں یہ اعلان بھی کیتا ہے اور پھر عملی طور تے بھی ہوویں ہویا ہے کہ آپ یہ بیٹیاں دکھ آئے آپ یہ ازواج نوں دکھ آئے آپ دے صحابہ نوں دکھ آئے کیڑا دکھ ہے جڑا صحابہ کرام تے نہیں آیا
صدیق دے دکھ آئے، عمر دے دکھ آئے، عثمان دے دکھ آئے، پوری دستان عثمان دے ہوتے کتنے ظلم ہوئے نے، سیدنا عثمان دیکھے ہی مسلوم مدینہ جاندا ہے کیڑے پریشانی جو علی المرتضی تے نہیں آئی، حتیٰ کہ شہادت تک جناب زندگی دے ایک پورا عرصہ دکھ اندر گزریا ہے، مصائب اندر گزریا ہے، کیڑا دکھ جڑا میرے حسن ابن علی تے نہیں آیا، پھر کیڑی تکلیفیں جو حسین ابن تے نہیں اور ابن علی تے نہیں آئی، میدان کرب و بلا دی حالات واقعات پڑھ کے دیکھیے، ادا مطلب ہے قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، محبوب جی اعلان فرما دے ہو میں تہاڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں، میں تہاڈے نفع و نقصان دا مالک نہیں، اے چوں پوری اللہ دی مخلوق وچوں کوئی مستثنا نہیں، کوئی ایک حدیث پڑھی ہے، قرآن دی آیت پڑھی ہے کہ نبی پاک فرماندے ہون کہ میں تہاڈا تے نہیں لیکن فلاں دا حیوان نہیں، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، اللہ دی ساری مخلوق دے داخل و شامل ہے، اے محبوب جی اعلان فرما دے ہو اے ساری کائنات دے لوگوں میں تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں، تواڈے نفع نقصان دا مالک ہونا تے دور دی گل ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میری اپنی زندگی دیکھ لو، میں یتیمی دی حالت دنیا تے آیا، میں سفر تے گیا تے ماں فوت ہو گئی، میں چھوٹا جہا سا تے دادا فوت ہو گیا، میں کیڑا دکھ ہے جڑا میں دنیا تے نہیں پایا، پھر میری بیوی فوت ہو گئی، پھر میرا دکھ آیا، میرے گلے اندر پگڑی پا کے رسیاں پا کے گلیاں گھسیٹیا گیا، پھر دکھ آیا میرے ہوتے گندی اوجری سٹ دیتی گئی، پھر میرے تے دکھ آیا کہ میں نے مکہ شہر چھوڑن تے مجبور کر دیتا گیا، پھر میرے تے دکھ آیا میں نے غار سورج کئی راتاں گزارنیاں پئیاں، پھر میرے تے دکھ آیا غزوہ احد دے اندر میرا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، میرا دانت مبارک دا ایک حصہ شہید ہویا، جدوں آپ دے دانت مبارک دا ربع حصہ شہید ہویا ہے تے چہرہ زخمی ہویا ہے تے نبی علیہ السلام نے کمال دا جملہ کیا ہے اور قرآن نے بھی کمال کیتا ہے، جواب اندر اللہ نے بھی جواب کے اندر کمال کیتا ہے، نبی علیہ السلام جذبات و جلال چاہے اور آپ نے فرمایا وہ بندہ کدے کامیاب نہیں ہون گے، وہ لوگ کدے جنت نہیں جان گے، کدے فلاح نہیں پان گے جن اپنے نبی دا چہرہ زخمی کیتا ہے، اج میں چہرے نو زخمی کرن اور کل جنت میں جان کامیاب ہو جان اے نہیں ہو سکدا، جدو اینی بات کئی جبریل آ گئے فرما لیس لک من الامر شیئن لیس لک من الامر شیئن، محبوبہ یہ کیڑیاں گلاں کر رہے ہو کہ جنت نہیں جان گے، لیس لک من الامر شیئن تہاڈے اختیار تے نہیں کل کی ہونا ہے تے کی کرنا ہے، یہ میرا اختیار ہے، میری شان ہے، میرا مقام ہے کہ نہ تون زخمی کیتا ہے میں ہدایت دے کے تھوڑا غلام بنا کے جنت دیونی ہے، تسی آندے ہو کامیاب نہیں ہون گے، میں آنا کامیاب ہون گے، تسی فرما دے ہو جنت نہیں جان گے، میں فرمانا جنت جان گے، یہ تھوڑا اختیار نہیں، یہ میں رب دا اختیار، جنت دیاں جہنم دیاں کل جو فیصلے کراں میں پابند نہیں تھوڑا، تمہارے حسن و شم جمال کام کے آگے میں مجبور نہیں ہوں، جو چاہو کرو اپنے فیصلوں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوچھ کے فیصلے نہیں کرتا، قرآن پڑھیے حدیث پڑھیے مطالعہ کیجئے قرآن دا، قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، صحیح البخاری اندر ایک قول سنیے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، اما جی نے کمال کیتا ہے اور منہج بیان کرن دا کمال کیتا ہے، اما جی ایسا فرما دیا نے، ام المومنین فرما دیا نے، جڑا بندہ توان کہے کہ نبی پاک غیب جان دے نے انہوں ویکھن پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، انہوں پگڑی جگڑی نہ ویکھیا جی، نہ پگڑی ویکھو نہ دستار ویکھو نہ جبہ دیکھو نہ گدی ویکھو نہ رنگ دیکھو،
کہہ دو وہ بندہ جھوٹا ہے جو نبی پر غیب کے علم کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اما جی نے 1400 سال پہلے کذاب کہہ دیا اس شخص کو۔ وہ علماء سچ کا امام ابن کثیر نے کہ علماء اہل سنت کے جماع و اتفاق ہے کہ ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون دا علم اللہ دے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس علم دا مالک کوئی نہیں ہے۔ اما جی عائشہ جی کا سچ فرما گئی، یعنی جھوٹا ہے وہ انسان، وہ سنی نہیں ہو سکتا، اہل سنت نہیں ہو سکتا، اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اہل حق نہیں ہو سکتا، اہل توحید نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ نبی پاک کل کی بات جانتے ہیں۔ نہیں، اما جی فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے کل کی بات میرا محمد جانتا ہے۔ نہیں، اما جی عائشہ فرماتی ہے میں کہتی ہوں کل کی بات میرا رب جانتا ہے۔ تم نے زندگی گزاری محمد مصطفیٰ کے ساتھ یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ؟ گھر کی گواہی ہے، ام المومنین کی گواہی ہے، مومنوں کی ماں کی گواہی ہے، زوج رسول کی گواہی ہے، اور زوجہ بھی وہ ہے جو دنیا بھی محمد کے ساتھ ہوگی، جنت بھی محمد کے ساتھ ہو۔ اس کا منہج عقیدہ اہل جنت کا، اگر میں کہہ دوں تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ کے جنت میں جانے میں قرآنی نص موجود ہے، لہذا اہل جنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کل کی بات محمد نہیں جانتے، میرا رب جانتا ہے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ پاک، جب مدینہ پاک داخل نہیں ہوئے انصار صحابہ کرام انصار دیاں بچیاں بچے باہر نکلے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیتا ہے، عالم وفال و مرحبا کیا چھائے بات شریف لائے تے ایک بچی پیار اندر عقیدت محبت اندر نعت پڑھ دی۔ اسی بات سے سانو کیا جاتا ہے کہ یہ نعت نہیں پڑھتے۔ کون ہے وہ کافر جو آپ کی نعت کا منکر ہو یہ نعت نہ پڑھے؟ ہاں وہ نعت نہیں مانتے، جو مرضی ہے کہہ لو کر لو، پاپی کو گستاخ کو جو تمہارا جی چاہے کہہ لو، ہم نہیں مانتے اس نعت کو جو رب کے قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی حدیث کے خلاف ہو، اس کو نعت کہا بھی نہیں جا سکتا۔ نعت ہے ہی وہ جو قرآن کے مطابق ہو، حدیث رسول کے مطابق ہو۔ جس نعت میں قرآن کا انکار ہو، حدیث کا انکار ہو، وہ نعت ہوتی ہے، نعت نہیں ہے، وہ غلو ہے، وہ اہل شرک کا شرک ہے، وہ کفر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم وہ نعت مانتے ہیں جو قرآن کے تابع ہو اور محمد مصطفیٰ کی حدیث کے تابع ہو۔ وہ حسان کی نعتیں کون کہتا ہے نہ پڑھو؟ ہمارے کتنے شعراء گزرے، آج تک پاکستان میں یہ اہل حدیث کو اعزاز حاصل ہے کہ پورے قرآن کا منظوم ترجمہ لکھا ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے پورے قرآن کو شعروں میں لکھ دیا ہے، ترجمے کو مفہوم۔ یہ اور کسی کے ذات میں یہ کام یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے۔ چاہو پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے پنجابی کے نصاب میں مولانا محمد علی سمسام رحمہ اللہ کی نعت شامل ہے، میں صدقہ سونا مکڑا جگ ویکن دا بکڑا، پوری نظم ایم اے پنجابی پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہے۔ ہم سے پڑھ کے محمد مصطفیٰ کی کون تعریف کر سکتا ہے؟ جن کو پتہ ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی شان مقام رفت کیا ہے، اللہ کی شان کو بانٹتے پھرے، وہ کہیں کہ ہم نعت خان ہیں۔ نہیں، نعت کا بھی سلیقہ سیکھنا ہے، اور ہمیں کہتے ہو ہم نعت پڑھتے ہیں، یہ نعتوں کا رد کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ ہاں روکتے ہیں ان ساری نعتوں کو جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت حدیث موجود ہے، ایک بچی نے کہہ دیا آپ کی محبت میں، احترام میں، کرام میں، پیار میں، عقیدت محبت میں کہ ہم میں وہ نبی آ گئے مکہ سے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاؤں مضبوط نہیں ہوئے تھے مدینہ پاک میں، کنٹرول نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، آ رہے تھے مسافر و مہمان کی حیثیت سے، کیا سلوک ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو علم میں نہیں ہے۔ نبی پاک نے یہ جملہ مدینے سے باہر سن لیا۔ مسافر بھی کبھی روکتے ہیں، دیکھ لو نبی پاک کا عقیدہ توحید سے محبت و پیار، نہیں کہا چلو بچی ہے ایسا ایسا بڑی ہو جائے گی، سمجھ جائے گی، آج چھوڑ دیتے ہیں، سمجھا دیں گے، خطبہ دیں گے، سمجھا دیں گے، عقیدہ نہیں، جائیں گے اصلاح ہو جائے گی، نہیں، کہاں ہے مصلحت؟ نہیں، جہاں ہاتھ میں کڑا دیکھو، جہاں شرکیہ جملہ دیکھو تو پہ لازم ہے عقیدہ توحید بولو،
اور زبان کھولو بولو، زبان کا مالک اللہ ہے، وجود کا مالک اللہ ہے۔ کچھ نہیں دنیا کے سارے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، اگر تمہیں ذلیل کرنے کے لیے ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، تمہیں ذلیل نہیں کوئی کر سکتا جب تمہیں رب عزت دینا چاہے۔ وہ حدیث نہیں ہے صحیح البخاری میں کہ ابو سفیان نے بات کہی سی، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب آپ کی شہادت کی اطلاع افواہ پھیل گئی تو سید عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں للکار رہے، آپ کو للکار رہے، میں آگے بڑھ کے جواب دوں؟ فرمایا نہیں عمر، رک جاؤ، تھم جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی، رک گئے۔ اس نے کہا کہاں ہے ابو بکر؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو ابو بکر کو للکار رہے، جواب دینے دو۔ فرمایا نہیں عمر چپ رہو۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکارا، اس نے کہاں ہے عمر؟ فرمایا اب تو مجھے للکار رہا ہے، میں جواب دینے دو۔ عمر رک جاؤ۔ ابو سفیان نے نعرہ لگا دیا اولو حبل اولو حبل، حبل حبل غالب آ گیا، حبل جیت گیا، حبل غالب آ گیا، حبل دی جے، حبل زندہ باد، حبل غالب آ گیا۔ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر آگے بڑھو، جواب دو۔ میں اپنے بارے میں صدیق عمر تیرے بارے میں برداشت کر سکتا ہوں، رب کی عزت کے بارے میں کوئی جملہ برداشت نہیں کر سکتا، جواب دو۔ تمہارے سامنے یہ تعویذ، یہ دھاگے، یہ کڑے، یہ اور یہ ساری چیزیں لوگ پہن کے پھر رہے ہو، تم بغیر تو کی طرح نیچے جناب نگاہ جھکائی ہو، نہیں، تم پر لازم ہے وہاں بولنا، کھولنا زبان کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ کڑے اتارنے کے لیے تو محمد مصطفیٰ شریف لائے تھے، اگر کلمہ پڑھ کے کڑے پہننے تھے تو کلمہ نہ پڑھتے، رام رام کرتے، بھگوان کی پوجا کرتے، رام رام کرتے، کسی بت کے سامنے جھکے ہوتے، مندر میں بیٹھے ہوتے، تمہیں کیا ضرورت سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی؟ یہی دھاگے تو اتارنے کے لیے محمد مصطفیٰ شریف لائے تھے۔ 23 سال دھاگے ہی تو اتارتے رہے، 23 سال عرصہ نبوت میں یہ دھاگے توڑتے رہے، یہ تمام پرستی، یہ بدعقیدگی دور کرتے رہے۔ اگر آپ کی جناب آنے کے بعد، آمد کے بعد، شریف آوری کے بعد، قرآن کے بعد، حدیث کے بعد، دین کے بعد، شریعت کے بعد، محدثین کی محنتوں کے بعد ایک ایک حدیث کو لکھ کے تمہارے گھروں تک پہنچا گئے، اب بھی کہتے ہو کہ ہمارے یہ جناب دھاگے اور ہمارے یہ کوڑے اور ہمارے یہ پنجے اور یہ امام زامن یہ مشکل کشا ہے۔ عقیدہ مضبوط کر لو۔ نبی علیہ السلام نے پہلے دن نبی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، بچی نے صرف انہی بات کہی، یار کون سا کفر ہو گیا ہے، ہم میں وہ نبی آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ ہمیں لوگ روکتے ہیں، کیوں رد کرتے ہو، تیرا کام ہے، تیرے گیت کام ہے، یا رسول اللہ یہ نعتیں پڑھنے دو، کیوں پڑھنے دے؟ ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی، منہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک کیسے برداشت ہو؟ شرک کے خاتمے کے لیے تو اللہ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بھیجے، اس مشن پر ہزاروں انبیاء قتل ہو گئے اور ہم خاموش رہے۔ سنیے حدیث پاک، نبی پاک اس بچی کو سن کے یہ بات کیا گئی؟ کوئی مسلط نہیں ہے، کوئی آپ نے بات کو چھپایا نہیں، چلو دبا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، بعد میں بچی کو الگ سمجھا دیں گے، نہیں، اسی وقت فرمایا لا تقولی ہاقذا، اے بیٹا انج نہ کہو۔ کیوں؟ یہ روایت بخاری میں ہے اور مسلم اور جناب ابن ماجہ کے الفاظ کچھ اور ہیں، ما یعلم ما فی غد الا اللہ، بیٹا میں کل کی بات نہیں جانتا، میرا رب جانتا۔ ایسے نہ کہو، ایسے کہو اللہ کے سوا کل کی بات جاننے والا کوئی نہیں۔ محبوب فرما دو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوں تو میں بھلائیاں اکٹھیاں کر لیتا، مجھے تکلیف نہ آتی، پریشانی نہ آتی۔ ہاں یہ وہ تھے جو کہتے ہیں کہ آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے اور پتہ اپنی اونٹنی کا نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارا نبی جس کو اپنی اونٹنی کا علم نہیں ہے اور دعوے دار ہے کہ آسمان سے وحی آتی ہے۔ نبی پانو آواز پہ یہ اللہ کی کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارا ہے کون ہے یا رسول اللہ؟ یہودی ہے، کی کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تواڈے نبی کو دعویٰ ہے کہ آسمان کو خبراں ہوندیاں نے تے پتہ اونٹنی دا نہیں۔ نبی پاک نے کی فرمایا نہیں میں جانتا ہوں، میں ویسے پوچھ رہا تھا، پتہ تو ہے مجھے کہاں ہے، میں سب کو جانتا ہوں، میں ویسے نہیں۔ چپ کر گئے، خاموش ہو گئے۔
اور چند لمحے بعد چپ رہن تو بعد آپ نے فرمایا عمارا اس بندے نو کہہ دیو میرے کو آسمان تو وہی آ گئی ہے، جبریل آ گیا ہے، میری اونٹنی دی رسی جڑی ہے مہار وہ پھنس گئی ہے، اڑ گئی ہے ایک پتھر دے نال، فلاں وادی اندر رکی ہوئی ہے میری اونٹنی، میرے ہوتے آسمان تو پہلے بھی خبر آدیا نے جی میں ہن محمد کو خبر آ گئی، اے خبر آئی وہی آئی آسمان تو خبر آئی فلاں جگہ تے اونٹنی اڑی ہے وہی رسی جاؤ لے آؤ اونٹنی، وہی آتی ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالم الغیب نہیں ہے، جو عالم الغیب زمین پر خبر دینا چاہے جبریل کو نازل کر کے محمد پاک کے پاس بھیجتا ہے، آپ وہی سنتے ہیں اور امت کو بیان کرتے ہیں، آپ عالم الغیب نہیں ہے۔ یہی عقیدہ امام ابن کثیر نے بیان کیا علماء اہل سنت کا، اس بات پر اجماع و اتفاق ہے، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہوگا اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس علم میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ أشهد أن